ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیس میں صدارتی ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارج بینچ سماعت کرے گا۔ ذوالفقار بھٹو کو قتل کی سازش کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپریل 2011 میں صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا۔ سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ گزشتہ سماعت کے دوران ملزمان کو کیس کے چالان کی نقول فراہم کر دی گئی۔ خصوصی عدالت نے ملزمان کو قصوروار قرار دیا تھا۔ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے۔ انتخابات 8-10 دن کے آگے پیچھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ سابق صدر آصف زرداری کا ٹیلی ویژن انٹرویو، کہا ہماری پارٹی سے نکل کر لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہیں۔ آئندہ الیکشن میں وزارت عظمیٰ کو امیدوار ہو سکتا ہوں۔ بلاول اور خورشید شاہ بھی عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے، پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر لوگ یہ بہت جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ شاید اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں۔ وہ سارا کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کئی دفعہ یہ سوال میں بار بار پوچھتا ہوں۔ میرا خیال ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں۔ ہم نے اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اس کے ازالے کا وقت آ گیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، کہا 2017 میں ہماری حکومت میں ملک ترقی کر رہا تھا، 2018 میں سب کچھ الٹ ہو گیا، ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہمیں اپنی ذات سے بالاتر ہو کر خدمت کرنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل سے متعلق تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ سینیٹر تاج حیدر نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی کسی صورت الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتی۔ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انتخابی التوا کی درخواستیں نہیں سنی جائیں گی۔ نامینیشن پیپر سے متعلق یونیفارم پالیسی کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آئی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ پی ٹی آئی نے تبدیلی کا نام لے کر ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ ان کا دور پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریک دور تھا۔ لیگی رہنما طارق فضل چودھری کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب، کہا اقتدار میں آ کر ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے رک گیا تھا۔ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، شفاف الیکشن، غیر جانبدار الیکشن، قابل قبول الیکشن کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے اور اعجاز چوہان کے ہوتے ہوئے یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ایم کیو ایم نے انتخابی التوا کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ممبر سندھ اور نگران وزیر اعلیٰ دونوں سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں۔ کراچی کو پہلے بھی حقیقی نمائندگی سے محروم رکھا گیا، مزید کھلواڑ برداشت نہیں کریں گے۔ نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب، 11 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ایم ڈی نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کو ہٹانے کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ گیمبیا کے ساتھ خارجہ سطح پر سیاسی مشاورت کی مفاہمتی یادداشت کی بھی منظوری دی جائے گی۔ نگراں وزیراعظم کے کسانوں کو یوریا کھاد حکومتی رعایتی نرخوں پر بلا تعطل الفراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ یوریا کھاد کی طلب اور رسد اور قیمت پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کھاد کی ذخیرہ اندوزی سے کسانوں کا استحصال کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔